اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے تو شاید کوئی بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھا؟ بس نماز؟ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت میں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وحی نہیں ہے۔ تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز، آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا، اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن
اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے، اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یہ مؤذن کا، کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا، جو ورڈنگ میری ہے وہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے، 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نا نا نا، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں، نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے گا. فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں، فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچنا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، جا کے تھپڑ لگا دیں گے. ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال گئی، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو، چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو. 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو. اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا، گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے، ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے، نہ کوئی اس پہ لبیک. 2 4 آدمی بے وقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں،
وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو، مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا، تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی آتا ہوں۔ تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں، تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے۔ جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل، پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم۔ تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب، بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے، اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں گے۔ ایک فکروں سے تو آزاد ہوں، بھی تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے۔ وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ، صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ ہے۔ مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے؟ اب سیٹ ہے، مٹی ڈال۔ اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ۔ بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو، تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو، اب کیا ہے؟ اب سیٹ ہے، اب سیٹ ہوا ہے۔ لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو، اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے اڑ رہے ہوں گے۔ 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے؟ 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے، کون سے ابا کہاں گئے، کیا ہوا، کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی۔ 4 دن میں سب بھول بھلائیاں، اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے، دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی، کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں، تو میرے سامنے کلپ آ گیا، اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ ہمارا بلیو ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے، ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے، سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی، تو ریئلٹی پہ چلو، اپنے بلیف پہ مت چلو۔ میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا، یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کتنی سقم ہے، کتنی عیب ہے اس تقریر میں۔ لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں؟ تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے، اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا؟ تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیو رکھتے ہیں۔ یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے۔ تو خیر تکبر بہت ہے، آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں، 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے، پھر ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینا ہے، اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو، ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے، وہ سزا تو دو اپنے آپ کو۔ فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول، ناشتہ نہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے؟ اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے، جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے. اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب میں، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا. ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا،
کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نمازیں نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا، میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی ہونا آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے کون غسل کرے گا، کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا، کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے، کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں غسل فرض ہو گیا، صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا، کہیں جنگل منگل میں ہو گیا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے، ان کے الفاظ ہیں اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے، یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو، وینسڈے کی بھی نہ ہو، تھرسڈے کی بھی نہ ہو، فرائیڈے کی بھی نہ ہو، تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا، یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں، اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں. لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری، پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے، چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے، رات ہو گئی. 1 ہفتے بعد پہنچے اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی، تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی ہے. لیکن اس روٹین کے بعد، لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں، کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا. اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے، خوش رہتے ہیں. بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں، یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے، نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بیٹھے آپ کیا کر رہے ہیں، پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی، پھر اٹھ کے گھر گیا، وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی، سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا، لگے پوری رات گزر گئی، پھر اپنی مرضی سے سو گیا، پھر اٹھ گیا، پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا، تھک گیا تو کیا ہو گیا، اڑ گیا. اب کیا کریں، وہی کریں جو کل کیا تھا، دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں، پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی، حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں. لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں، تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں. حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، بوتل میں کیا ہے، پانی بھرا ہوا، اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے.
ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ ہوگا, ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا, کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر, ہی چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا, جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو, میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو, اس ٹائم کو کیا کرو, گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا, حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے, 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے, ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا
آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفینس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا, میں نام نہیں بتاؤں گا بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے, خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفینس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں ہیں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے, او بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے, اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہا ہے نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ. اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر لیا. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا, جیل میں. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا. میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. ہم نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو, یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. ٹھیک ہے. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی.
ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ تو یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے, حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہیں جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی؟ کہہ رہے ہم تو جرم مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل, تو کہتا ہے یار اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں, تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ بھائی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے, پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھائی تمہارا باپ مارا ہے, تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو, گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات ہے. 1 آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر اس کا. سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا, تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے نا. تو نبی کے پاس کیس آیا, تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں, اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا, دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ بھائی دونوں انسان ہیں, تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں, تو ان کی پھپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا, تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے, ٹھک 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 کر کے.
کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ وہ پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے کہ یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا, کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے, بھائی ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا. پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو. تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. تو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی ہوئی تھی, فلاں نے فتوا دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا, طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے,
ہاں تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو ان کو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی, آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم اور ان کا. تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے ماں, ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی, ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا, اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں, اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے, کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چل, اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ. ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, آپ کو یہ تانے سن کے غم ہوتا تھا, انسان کو بہرل ہوتا ہے جب کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات نہیں. عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا, عرب کا سردار تھا, اس نے یہ پروپیگنڈا بہت. تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا, اس کی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی. تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں تھی تو آپ کو غم کرنے کی. اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں, جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی. جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو, اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں, اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہو. تو یہ دو خوشخبریاں, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب. شکر کیا ہے؟ فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, ونحر اور قربانی کی. دو کام آپ کریں گے, نماز اور قربانی. اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں, آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مسجد قائم رہیے, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے, روحانی اولاد نہیں ہوگی, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی, لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے, نہ ابو لہب کو, نہ عاص ابن وائل کو. تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے, برے نام سے کیا جاتا ہے. کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں, حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں, انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر. تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, اب اس میں جو کچھ باتیں ہیں, نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی پر کوئی انعام کیا ہو, احسان کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شکر ادا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا, ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی تو آپ اللہ کے بندے ہیں, لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر کرنا. پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں, ایک نماز اور ایک قربانی. نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت, اور قربانی لیبل ہے مالی. کیونکہ جب آپ جانور, عرب میں اونٹ جو ہے نا, یہ بہت اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سے. تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کیے, اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے لیکن نماز میں کھپایا جاتا ہے, اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے. جیسے تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں بلکہ یہ ایک لیبل ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کر, مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے, قانون بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے. شکر کا دو طریقے ہیں, ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی. مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی. اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں, کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا, اس میں حج بھی آ گیا, اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی, زکوٰۃ بھی آ گیا, فطرانہ بھی آ گیا, اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا, یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہو, رشتہ داروں
اداروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیز اس میں داخل ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول، جیسے کہ اولادیں تو مین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو ہی یاد رکھے، اور آپ کی نسلیں آپ کو، جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی، آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں. میں سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا قرآن مجید سامنے رکھنا ہے، 15 لائنوں والا یا 16 لائنوں والا، اور ہمیشہ کے لیے پھر وہی رکھنا ہے. تو قرآن سامنے رکھ کے یہ آپ نے لیکچر سن. اچھا، لی لافی، لی جو ہے نا، لی کا معنی ہوتا ہے لی یا وجہ سے، وجہ سے بھی، اس وجہ سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لہذا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے لہذا میں آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن چونکہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے لہذا میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. کیا مطلب لہذا؟ یعنی ہادہ کا معنی یہ جو میں نے ابھی وجہ بیان کی ہے، لی اس لیے، اس وجہ سے. کیسا خاندانی مثال ہو گئی نا، لہذا اس وجہ سے. ریزن یہ ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بہت خراب ہے، آپ نے بھی محلے والوں سے پیسے کھائے ہوئے آج تک کبھی واپس نہیں کیے، لہذا میں آپ کو پیسے، میں مثال وہی دیتا ہوں جو لوگ ہر ایک جو بھگت چکا ہے نا، جو سب بھگت چکے ہیں وہ والی مثال سمجھ میں آتی ہے. لہذا آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہے. تو لی کا معنی لیے، ہاذا کا معنی یہ جو وجہ میں نے ابھی بیان کی ہے. تو لی کا معنی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور لی کا معنی لیے بھی. الحمدللہ ہے نا قرآن میں، الحمدللہ اصل میں تھا اللہ ہی کے شروع میں لی ڈال دیا تو لی اللہ سے للہ. تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو للفقراء قرآن میں آتا ہے زکوٰۃ ہے کس کے لیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے کی جمع فقراء آتی ہے، فقیروں کے لیے زکوٰۃ. تو اب سمجھ میں آ گیا لی کا معنی وجہ سے. ایلاف کیا چیز ہے؟ آپ نے پڑھا تھا اکرام، اکرام لفظ باب ہے نا، باب اکرام. تو ایلاف اصل میں تھا الاف، اکرام کی طرح. اس کو پڑھتے ہیں ایلاف. میں نے بتایا تھا نا، حمزہ جہاں آئے گا، واو الف یہاں جہاں آئے گا تو وہاں گڑبڑ کچھ نہ کچھ ہوگی. تو الاف سے بن گیا ایلاف. اصل میں تھا یہ حمزہ لام اور فا، الفت سے نکلا ہے، الفت. میں نے بتایا تھا نا اردو کے اتنے الفاظ چینج ہو کے آ رہے ہیں کہ آپ کو بہت قرآن آسان لگے گا. الفت، الفت کہتے ہیں محبت کو، جوڑ کو. اب جو ہمارے نئے بچے پڑھ رہے ہیں نا آج کل مختلف ملکوں سے، ان کو الفت کا لفظ بھی شاید ان کو لفظ سمجھ میں آئے گا، الفت سمجھ میں نہیں آئے گا. تو الفت کو سمجھنے کے لیے ایلفی، ایلفی جو ہے نا، ایلفی کس چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ جوڑتی ہے نا. ہر توڑ کا پکا جوڑ، ایلفی پہلے ایڈورٹائز آیا کرتا تھا. تو ایلفی سے نکلا ہے الفت. اصل میں تو ایلفی الفت سے نکلنی چاہیے، الفت قدیم لفظ ہے. تو الفت کہتے ہیں محبت کو، ہمیں آپ سے بڑی الفت ہے کہتے ہیں نا، تو الفت سے. تو ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا. ایلاف کا معنی کیا؟ یہ ورب ہے، الفت پیدا کرنا. داغا دے. الفت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے محبت، محبت تو لو کو کہتے ہیں، الفت محبت کو نہیں کہتے. آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز سمجھنا ہو تو اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے. اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ تو اپوزٹ ہے وحشت. جب آپ کسی کو دیکھ کے آپ کو ایک وحشت ہوتی ہے نا، جیسے آپ جنگل میں گئے، شیر کو دیکھا آپ کو وحشت ہوئی، ٹھیک ہے نا. یا آپ تنہا ہیں جنگل میں، آپ نے اپنے جیسے کسی انسان کو دیکھا تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوا. تو وحشت کی اپوزٹ انسیت بھی آتی ہے اور الفت بھی، جس سے انسان کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے، انسیت بھی کہتے ہیں اور الفت. تو اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، جیسے میں نے بتایا تھا غلام سے غلام زیدن، غلام زیدن کا معنی زید کا غلام. تو ایلاف قریش، قریش کو مانوس کرنا. ایلاف کا معنی کیا آتا ہے؟ الفت پیدا کرنا. قریش کے دل میں الفت پیدا کرنا، یعنی قریش کو مانوس کرنا کسی چیز. تو اللہ فرماتے ہیں قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے. یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ قریش کو، ایلاف کا معنی الفت پیدا کرنا،